کوئی عزتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنی ذلتوں سے تنگ آ گیا ہے، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پکڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی شروع کرے، پھر اپنی زندگی کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ عزتیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے سعودی عرب میں جہالت کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ، ان کو اللہ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے کیا عزتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ قرآن مجید روح ہے، جیسے ہمارا جسم ہے نا، اس کے اندر روح ہے، روح کی وجہ سے جسم زندہ ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید قوموں کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن مجید کو روح فرمایا ہے اللہ نے۔ یہ قوم کی روح ہوتی ہے، جس قوم میں سے قرآن کی تعلیمات نکل جاتی ہیں وہ قوم بے جان بن جاتی ہے۔ آج ہماری مسلمانوں کی ذلت رسوائی کا اصل سبب قرآن مجید کا زندگیوں سے نکل جانا۔ بس ہم قرآن مجید کو سجا کے طاقوں میں رکھ دیتے ہیں، خوشبوئیں لگا دیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہوئے قرآن یاد آتا ہے، یا اٹھا لیا بوسہ لے لیا، یہی محبت ہے ہماری۔ باقی قرآن مجید نہ ہمیں شادیوں میں یاد آتا ہے، نہ خوشی غمی میں یاد آتا ہے، نہ کسی اور موقع پہ یاد آتا ہے۔ تو ان کی تعلیمات جو زندگیوں سے نکل گئیں، اس کی وجہ سے آج ہمیں ایسی ذلت ملی، جہاں دیکھو آج کافر مسلمانوں کی گت بنا رہے ہیں، ہر جگہ ذلت ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہہ رہا، جہاں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جا رہا؟ اب اس کا کوئی تو حل ہوگا نا۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم دوبارہ اس قرآن مجید کی طرف آئیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج اگر یہ ہماری زندگیوں میں پھر تعلیمات زندہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر ایک زندہ قوم بنا دیں گے، اور پھر ہمیں دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت کو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، قرآن ہمیں کہتا ہے او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا بہترین دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔